کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات کب خراب ہونا شروع ہوئے؟ یعنی بتایا جاتا ہے کہ 50-60 کا دور بڑا سنہرا تھا، پھر 90 کے بعد حالات بڑے بگڑنا شروع ہوئے اور اس کے بعد اب تک ہم 25 دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں۔ تو آپ ظاہر ہے ایک سینئر پروفیسر ہیں، آپ اس بات پہ مزید اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے پاکستان کی معاشی ترقی شروع ہوئی لیٹ 1950 سے اور یہ چلتی رہی۔ 60s جو تھے واقعی آپ نے صحیح کہا، یہ بہت سنہرا دور تھا اور پاکستان نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ پاکستان کے تمام شعبوں نے اوورآل GDP بہت ریٹ آف گروتھ ہائی تھا، ایگریکلچر کا، مینوفیکچرنگ کا، سوشل سیکٹر کا، اور ہر اس میں ہم لوگ بہت اچھا کر رہے تھے۔ مگر پھر 70s کی دہائی میں یہ ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان کو بہت یہ تھا کہ وہ سوشلسٹ تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ غریب لوگوں کے لیے کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے 10 صنعتیں نیشنلائز کی تو اس کی وجہ سے معیشت میں بہت وہ آ گیا، مطلب انویسٹمنٹس بہت ڈکلائن ہو گئے۔ اور جب سے جو انویسٹمنٹس ڈکلائن ہونا شروع ہوئے 70s کی دہائی میں، مگر پھر بھی آپ دیکھیے کہ 80s میں بھی ہم ایک خوشحال ملک تھے، اتنا نہیں ہوا۔ 70s میں اس کا انویسٹمنٹس نہیں ہوئے اور یہ ریٹ آف گروتھ کم ہوئی، معاملات ٹھیک تھے، ہاں پھر 90 میں ہم شاید نیچے چلے گئے۔ 80s میں ہم پھر بھی خوشحال ملک تھے، اتنا نہ صحیح جتنا 60s میں، مگر پھر بھی بہت خوشحال ملک تھے اور بہت پیسفل ملک تھے۔ یہاں کوئی اس قسم کے جرائم نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں۔ مگر جب 90 کی دہائی میں ہماری گورنمنٹس آئیں، نون لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، ایک کے بعد ایک آتی تھی، تو انہوں نے IMF کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اور IMF کے پاس جانے سے یہ ہوا کہ ہماری شرح نمود بہت کم ہو گئی، اور شرح نمود کم ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمارے ملازمتیں ختم ہوئیں اور نئی ملازمتیں پیدا نہیں ہوئیں، اس کی وجہ سے غربت بہت بڑھی۔ اور 90 کی دہائی میں کہا گیا کہ پاکستان جو ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان جو ہے، یہاں غربت جو ہے وہ 50% ہے، سارے جو آبادی ہے اس کے 50% غربت میں رہ رہے ہیں، اور اندرون سندھ میں 85% لوگ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو یہ سب ہوا اور اس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ جرائم شروع ہو گئے، کیونکہ لوگ غریب ہیں۔ اب غریب انسان ہے، اس کو کھانے کے لیے چاہیے یا دوا کے لیے چاہیے، تو پھر وہ چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے۔ اور اسی زمانے سے ہمارا جو پولیٹیکو سوشل فیبرک بہت بدل گیا، ہمارے یہاں بڑے پیمانے پہ جرائم شروع ہوئے، ڈاکے ڈلنا شروع ہوئے۔ تو یہ شروعات تھی 80 کی دہائی کے آخر سے شروع ہوئی، مگر اس کے پوری عروج پہ پہنچی 90 کی دہائی میں۔ اور مگر 90 کی دہائی میں بھی میں آپ کو بتاؤں، آج کل کی طرح کے برے حالات نہیں تھے۔ 90 کی دہائی میں ہمارا ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ جو تھا وہ 4.1% تھا، اور مگر اس کو اگر آپ پچھلے سے دیکھیں 60s کی دہائی میں 6.4% تھا ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ، مگر پھر یہ بعد میں ڈکلائن ہوتا ہے۔ اب جو موجودہ حالات ہیں، اگر آپ 90 کی دہائی سے اس کا مقابلہ کریں تو 90 کی دہائی میں ہمارا ریٹ آف گروتھ پیتھیٹک تھا، مگر 4.6% تھا۔ مگر اب اگر آپ دیکھیں ابھی 25-20 نیو فسکل ایئر کے تو 4.2، مطلب دیٹ از کوائٹ لیس۔ 4.2 ٹارگٹ اگر تھا تو وہ گورنمنٹ وہ ٹارگٹ بھی پورا نہیں کر سکی۔ جو بھی ٹارگٹس تھے وہ 90 کی دہائی سے بہت کم تھے، مگر وہ بھی پورے نہیں ہو سکے۔